زیادہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت استخارہ نکال کے دے دیں استخارہ. اس بارے میں یاد رکھیے یہ جو آج کل استخارے جس طرح سے نکالے جا رہے ہیں ان کا قرآن حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نکل کے آئے کچھ سامنے. پہلے میں بتا دیتا ہوں صحیح استخارہ ہے کیا, جو حدیث سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی اہم کام ہو 2 رکعت پڑھی جائیں, 2 رکعت نفل نماز. اس کے بعد انسان کو استخارہ کی دعا مانگے. اللہم انی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پیغمبر پر درود کے بعد وہ دعا مانگے. اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب. کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں, تجھ سے تیرے علم کے حساب سے سوال کرتا ہوں, کیونکہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, تجھے قدرت ہے مجھے نہیں ہے. کہ انسان اسی چیز میں استخارہ کرتا ہے جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. تو اپنا علم اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے. آگے اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کے بعد الفاظ کیا ہے, اللہم ان کنت تعلم, اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے, ان ھذا الامر خیر لی, یہ والا کام میرے لیے بہتر ہے. یہ والے کام میں انسان کو تصور کرے, جیسے کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یا اللہ یہ والا کام یعنی یہ کاروبار میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں. خیر لی, تیرے علم اگر میرے لیے بہتر ہے, فاغفر لی ویسر لی, تو اس کو میرے مقدر کر دے. کیا مطلب یہ کروا دے اور میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے. اس میں کہیں یہ نہیں کہ اللہ خواب دکھا دے پھر اس میں گرین سگنل دے دے جس سے پتہ چلے کہ ہو جائے, یا نیلا لال سگنل آئے تو اس سے پتہ چلے کہ نہیں ہو, یا کوئی ایسا دکھا دے. دکھانے دکھانے کا کچھ نہیں ہے, بتانے کا بھی نہیں ہے. اے اللہ تو یہ کام کروا دے مجھ سے, میں چاہوں نہ چاہوں ہو جائے بس. سمجھ رہے بات کو. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ, اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے, ان ھذا الامر شر لی, یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے, فی دینی و معاشی و عاقبت امری, دین دنیا اور آخرت انتہا کے اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے, تو فصرف عنی واصرفنی عنہ, اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. کیا مطلب یہ کام میرا نہ ہو سکے. پھر ثم اقدر لی الخیر حیث کان, جو کچھ بہتر ہو وہی مقدر کر دے. یہ دعا ہے, یہ اللہ سے مشورہ نہیں طلب کیا جا رہا. مشورے کو استشارہ کہتے ہیں, استخارہ نہیں کہتے. استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا. اس سے ہوگا یہ کہ وہ کام اگر بہتر ہوا تو مقدر ہو جائے گا, چاہے آپ نہ بھی چاہیں, اور اگر بہتر نہیں ہوا تو آپ کوشش کریں گے تو بھی نہیں ہوگا. اس میں کچھ نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے یہ کر لو اور فلانا بتائے گا کہ نہیں کرو. نہ مولوی صاحب بتا سکتے ہیں, نہ آپ بتا سکتے ہیں, نہ کوئی بزرگ, نہ پیر مرشد, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اور اللہ بھی نہیں بتائے گا. بتا سکتا ہے مگر بتائے گا نہیں, کیونکہ اللہ نے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا. صحیح ہے نا. تو اس کا اب کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جس سے آپ کو یہ علم غیب ہو جائے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آج 2 نمبر مولوی بیٹھے ہوئے استخارہ نکال کے بتا دیتے ہیں آپ کر لو, میری طرف سے اوکے ہے, شادی کر لو, سیٹنگ صحیح رہے گی آپ کی, ٹھیک ہے نا. خواب میں آئے. میرے پاس ایک نوجوان یہیں بیٹھا ہوا ہے ابھی, اس کے ماشاءاللہ 1 یا 2 بچے بھی ہو گئے. جب اس کی شادی ہو رہی ہے, اس کو کوئی لڑکی پسند تھی, میرے پاس آیا کہ میں نکاح کا پیغام بھیجا ہے, لڑکی بھی راضی, میں بھی راضی, مگر وہ لڑکی والوں نے اپنے مولوی صاحب سے, مولوی بھی آج کل اپنے ہر ایک اپنے الگ سے سیٹ اپ چل رہا ہے, یعنی وہ ہمارے والے مولویوں کو نہیں مانتی, وہ اپنے والے مولوی سے استخارہ نکل, یعنی میں ان کا والا تھا ان کے خیال میں. صحیح ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی نے اپنے والے مولوی سے, ان کے ابا نے پتہ کروایا, لڑکی کے ابا نے, انہوں نے بتایا کہ استخارے میں یہ نکلا ہے کہ یہ لڑکا مناسب نہیں. تو میرے پاس ہے حضرت, میں تو بڑا پریشان ہوں, یہ کیا کروں. میں نے کہا بول دو, ہمارے والے نے بتایا کہ عین مناسب ہے, بالکل 100%, بالکل ایگزیکٹ. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے والے نے کیسے بتا دیا ان کو. میں نے تو نہ استخارہ کیا, میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں. جب محبت ہو تو اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں ان کی شادی کرا دو, ان کو ذلیل اور خواروں کی طرح زندگی گزارنے کا حکم نہ دو. ہاں کوئی فساد ہو تو ایک الگ بات ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے پھر استخارے کو اجازت ہی نہیں دی ہے. کرو نکاح, جب ہے پسند ہے تو پسند کی تو شادی تو ہونی چاہیے, اور کہاں ہو. پسند ہی نہ آئے تو پھر شادی, وہ تو پھر عجیب سا ہو جائیں گے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ محبت کی شادی ناکام. میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوگی. کیا خیال ہے, تو محبت کی اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر نفرت کی زیادہ, جس سے جتنی چڑیل ہو اس سے شادی کرے. تو شادی ہوتی محبت کی, لیکن یہ پہلے سے محبتیں پیدا کرنا یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے. کہیں آپ سیٹنگ ویٹنگ شروع کر کے جا کے یار پہلے ذرا سیٹنگ ہو جائے محبت, یہ پھر یہ جائز نہیں ہے. نامحرم سے باتیں کرنا یہ پھر ناجائز. ایک غیر اختیاری نظر پڑ گئی ہے, غیر اختیاری محبت ہو گئی, تو اگر ممکن ہے تو شادی کرے, نہیں ممکن ہے تو دماغ وہاں سے ہٹائے. پھر
लटका के ना छोड़े अपने आप को, दाएं बाएं एक तरफ हो जाए फौरन। तो इस्तिखारे में कुछ निकलता नहीं है, कुछ बताया नहीं जा सकता। इस्तिखारे का मतलब अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अल्लाह बेहतर है कर दे तो ठीक है, बेहतर है तो कर दे। दूसरी बात यह कि शरीयत में मशवरे की अहमियत इस्तिखारे से ज्यादा है। आज लोग इस्तिखारे को ज्यादा अहम समझते हैं, मशवरे को कम अहम समझते हैं। अगर आपने मशवरा करके काम किया और इस्तिखारा नहीं किया, नुकसान का इतना अंदेशा नहीं, लेकिन सिर्फ इस्तिखारा किया, मशवरा नहीं लिया, नुकसान का अंदेशा ज्यादा है। क्योंकि मशवरे का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है, वो अमरुहु शूरा बैनहुम, फरमाया हर अहम काम ही मशवरे से करते हैं। तो कारोबार, बिजनेस, शादी, ब्याह, ये सब अहम काम है, मशवरे से करना चाहिए। और दूसरी बात ये, कुरान में सूरह शूरा, शूरा अरबी में मशवरे को कहते हैं, मशवरे के नाम से पूरी सूरत नाजिल हुई है कुरान में। इस्तिखारे के नाम से कोई सूरत नाजिल नहीं हुई है। इतनी अहमियत की अल्लाह ने सूरत का नाम ही मशवरा रख दिया, सूरह मशवरा, शूरा कहते हैं मशवरे को। कितनी अहमियत दी तो अल्लाह ताला ने मशवरे की। दूसरी, तो मशवरा भी किसी उस फील्ड के माहिर आदमी से लिया जाए। मेरे पास फोन आता है इंग्लैंड से, जापान से, एक साहब का, जी वो मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, एक्सपोर्ट, आपका क्या मशवरा है? मैंने कहा मैं ना कभी जापान गया, ना मैंने कभी कंटेनर इतनी तफसील के साथ देखा है। तो हमने इलियास कादरी का, जो ताहिर मुताबिर साहब का कंटेनर बस देखा है हमने, तो हमें कंटेनर भी बड़े वीआईपी किस्म का सुना, शावर, अटैच बाथरूम, सारा सेटअप था वहां पे। तो वैसा कंटेनर हमने, उसके अलावा हमने कंटेनर भी ज्यादा नहीं देखे। तो ऐसे आदमियों से मशवरा लो जो उस फील्ड का माहिर है, वो आपको सही मशवरा देगा। तो मशवरे की अहमियत शरीयत में ज्यादा है। मशवरा करें, फिर एहतियातन इस्तिखारा भी कर लें, तो फिर करना वही चाहिए जो समझ में आ रहा है। किसी कोई मौलवी जो है ना आपको नहीं निकाल के दे सकता कि रेड सिग्नल या व्हाइट सिग्नल। तो मैंने उस नौजवान को भी कहा, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से इस्तिखारा क्या निकला है, ओके, तो आप जब जाएंगे तो आप अपने मौलवी की पेश करेंगे, वो अपना वाला मौलवी, तो दोनों का जब होगा टकराव तो प्लस माइनस के बाद जीरो जवाब आएगा। लिहाजा जहां से चले थे वहीं आगे खड़े हो जाएंगे। मतलब ये कि शादी तो करनी थी तो वो शादी हो जाएगी। तो आप उनको कह दें कि हमारे मौलवी साहब ने ओके कर दिया, तो फिर वो मौलवियों का आपस में बैठना हमारा काम सही है। अपने मौलवी साहब को फोन करा दें, हम उनको सेटिंग तो ले आएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाके डिलीट वीट तो हम करते नहीं, लेकिन बार दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब फिर वो क्या हुआ, बड़ी मुश्किल, उन्होंने भागा शादी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर ऐसे कह देता ना ये इस्तिखारा गलत है तो नहीं मानते। तो मैंने ये कहा कि मैंने भी इस्तिखारा किया, उसमें ओके निकला है। फिर समझ में आया कि भाई ये वाले मौलवी तो ये भी, आखिर मौलवी तो ये भी है, तो वरना उसकी शादी नहीं होती। और माशाल्लाह हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि इस्तिखारे में नेगेटिव आया था, बड़ी खुशी, ज़ियारत भी करा देता आपको यहाँ में उनकी, अभी खड़े हुए देख भी रहे हैं, बयान भी सुन रहे हैं, तो लेकिन नाराज ना हो इसलिए मैं ज़ियारत नहीं करा रहा। तो मेरे पास जो इस्तिखारे के लिए फोन करेगा ना, मेरी तरफ से ये जवाब है, समझ रहे हैं? तो यही जवाब है, इसलिए मुझे इस्तिखारे के लिए फोन ना किया करें और किसी को भी ना किया करें। 2 रकात पढ़ के खुद इस्तिखारा किया, बाकी